بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج یہ ہمارے 3 سالہ آن لائن کورس میں دروس اللغۃ العربیہ کا چوتھا لیکچر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم الدرس الثامن یعنی 8واں سبق اور الدرس التاسع 9واں سبق مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیکچر میں ہم 3 باتوں کے حوالے سے بات کریں گے، 3 موضوعات ہیں۔ ایک تو حاضل کتاب، اس طرح کی ترکیب، اور حاضہ کتاب، اس میں کیا فرق ہے، اور دوسرا اس میں مقصور کے حوالے سے مختصر سے بات کریں گے، اور تیسرا موصوف صفت کا استعمال، ترکیب توصیفی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ 8ویں سبق میں پہلی بات تو یہی حاضل کتاب کے حوالے سے، اور دوسرا اس میں مقصور کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی حاضل کتاب۔ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حاضہ بیتن، یہ گھر ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ لیکن اگر حاضہ کے بعد الف لام والا اسم لایا جائے تو اس صورت میں یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کہنا ہو حاضل کتاب، یہ کتاب، اب یہ کتاب، اس کی مکمل بات ہمیں سمجھنی ہے کہ کیا ہے اس کتاب کو۔ اگر تو ہمیں بتانا ہو یہ چیز جو پڑھی ہے یہ کتاب ہے، پھر تو پوری بات ہو جانی تھی۔ لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ کتاب ہے، لیکن اس کے بارے میں مزید کوئی تفصیل بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں حاضل کتاب۔ اب اگلی بات جب تک نہیں کہیں گے اس وقت تک ہمیں یہ پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ تو جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک اور لفظ ہمیں لانا پڑتا ہے، جیسے یوں کہیں حاضل کتاب جدید، حاضل کتاب جدید، یہ نئی کتاب ہے، اور یہ کتاب نئی ہے۔ اب اس صورت میں یہ جو اس کی ترکیب بنتی ہے وہ یہ کہ یہ حاضل کتاب علیحدہ سے یہ مبتدا بنتا ہے۔ پہلی صورت میں ذرا دیکھیں، حاضہ صرف مبتدا بن رہا تھا اور بیتن اس کی خبر بن رہی تھی، یعنی حاضہ کوئی چیز تھی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا، اس کی خبر دی جا رہی تھی کہ یہ کتاب ہے یا یہ گھر ہے، مثال کے طور پر۔ لیکن یہاں کتاب کا تو پتہ ہے، حاضل کتاب، یہ کتاب، یعنی مزید اس کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے، تو اس کتاب کے بارے میں مزید جو خبر دیں گے وہ آگے آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے حاضل کتاب یہ مبتدا بن جائے گا، اور جو جدید ہے یہ خبر بن جائے گی۔ اسی طرح جو دیگر اسماء اشارہ ہیں، جیسے ذالک الرجل، ذالک کے استعمال میں، ذالک الرجل مہندس، ذالک الرجل یہ مبتدا خبر یعنی اکیلا مبتدا بن جائے گا، اور مہندس جو ہے یہ خبر بن جائے گی، وہ آدمی انجینئر ہے۔ اسی طرح ہذہ الساعۃ جمیلۃ، ہذہ الساعۃ جمیلۃ، یہ گھڑی خوبصورت ہے۔ اب ہذہ الساعۃ یہ مکمل مبتدا بن جائے گا، اور جمیلۃ اس کی خبر، یعنی اس گھڑی کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ اسی طرح تلکا کا استعمال دیکھ لیں، تلک السیارۃ من الہند، کہ وہ کار ہندوستان سے بنی ہے، ہندوستان کی ہے، یعنی that car is made of India۔ خیر، دوسری چیز پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عام حالت میں اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے حرف آ جائے، حرف جر آ جائے، یا وہ مضاف الیہ ہو تو وہ مجرور بھی ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں دیکھیں، البیت جمیل، البیت جمیل۔ اب دیکھیں اس صورت میں البیت عام حالت ہے، مبتدا بن رہا ہے، جمیل خبر ہے، تو یہ مرفوع ہوں گی۔ بلال فی البیت، بلال مبتدا ہے اس وجہ سے مرفوع ہے، لیکن فی البیت، البیت کے نیچے جو زیر ہے یہ فی کی وجہ سے حرف جر آ گیا ہے، تو اس نے اس کو مجرور کر دیا۔ ھذا مفتاح البیت، یہ بھی جملہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے، یہ گھر کی چابی ہے۔ تو اب البیت یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ بھی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھیں گے کہ
کہ جن اسماء کے آخر میں الف ہے ان پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، ان کا آخری حرف ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے. جیسے ہذہ امریکہ، یہ امریکہ ہے، مطلب امریکہ کے آخر میں الف ہے لیکن اس کو آپ پیش کی شکل میں نہیں پڑھ سکتے، یہ اسی طرح ہی رہنا ہے. جیسے آنا من امریکہ، اب من حرف جر ہے، اس کا کام تو یہ ہے کہ آخر والے حرف کی حرکت کو کسرہ میں تبدیل کر دے، زیر میں تبدیل کر دے، لیکن یہاں نہیں ہو رہا. بالکل اسی طرح آنا من امریکہ، میں امریکہ سے تعلق رکھتا ہوں. تو ایسے الفاظ کو ہم اسم مکسور کہتے ہیں. تو اسم مکسور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، تو اس کی حالت آخر میں بالکل نہیں بدلتی، وہی رہتی ہے. لیکن اعراب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا اگر اس کے شروع میں حرف جر ہے تو آخر میں اعراب جر ہی ہوگا، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے جو تقدیری حالت ہے، فرضی حالت ہم کر لیں گے کہ یہ مجرور کی حالت ہے. اسی طرح ہذہ امریکہ میں دیکھیں اعراب تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن جو اس کی فرض جس جگہ پہ ہے، جو کہ خبر بن رہا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو ہم فرض یہی کریں گے کہ یہ حالت رفعی میں ہے. اچھا جی، اب ہم سبق شروع کرتے ہیں. الدرس الثامن، اس میں یہی چیز ہمیں بتائی گئی ہے. ھذا الرجل، ھذا الکتاب، یعنی کسی بھی اسم اشارہ کے ساتھ جو اس کا جس کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کو ہم عربی میں مشار الیہ کہہ سکتے ہیں. مشار الیہ الف لام کے ساتھ مذکور ہوتا ہے، اور یہ دونوں اکٹھے مل کے مبتدا بن رہے ہوتے ہیں. ان کی اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ مبتدا، یعنی یہ موصوف صفت ہیں یا کیا ہے؟ میں اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھا سکتا ہوں آپ کو کہ ھذا جو ہے یہ بنیاد ہے، اور الرجل اس کے تابع ہے. ھذا ہم کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اس کی مزید وضاحت ایکسپلینیشن کے لیے ہم نے ساتھ لفظ لگا دیا الرجل. تو یہ جس لفظ سے وضاحت کیے گویا وہ اس کا تابع ہے، اور تابع کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم جب گرامر کی بات کریں گے تو وہاں پڑھیں گے. اب آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں مل کر ھذا الرجل ایک مبتدا ہے، اور تاجر یہ اس کی خبر ہے. یہ آدمی تاجر ہے. وذالک الرجل طبیب، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. اسم التاجر محمود، تاجر جو بزنس مین ہے اس کا نام محمود ہے. واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. تو یہ جو حمزہ وصل ہے اس کے علامت کو مت بھولیں، حمزہ وصل کا رول کیا ہے اس کو یاد رکھیں. ھذا البیت للتاجر، یہ گھر تاجر کا ہے. وذالک البیت للطبیب، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے. تو لام کا ہم نے پڑھا تھا پہلے، میں اسی کو دوبارہ کہ کا کی کے لیے اس طرح کے ترجمے میں لام کا استعمال ہوتا ہے. حرف جر ہے، اسم پر داخل ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے. جیسے ھذا للولد کہ یہ لڑکے کا ہے، وھذہ للبنت اور یہ چیز لڑکے کی ہے. تو اگر لام ایسے اسم پر داخل ہو جس کے شروع میں الف لام ہو تو الف لام کا الف حذف ہو جائے گا، جیسے المدرس سے للمدرس. تو یہاں بھی یہی ہے، الطبیب سے للطبیب ہو گیا، التاجر سے للتاجر ہو گیا. خیر، بیت التاجر امام المسجد وبیت بیت الطبیب خلف المدرسہ، کہ تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. وبیت الطبیب خلف المدرسہ، خلفہ کا معنی پیچھے، امامہ کا معنی آگے. یہ دونوں اپنے بعد میں آنے والے جو اسم ہے اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور اس کو مجرور کر دیتے ہیں. یعنی اس کے بعد میں آنے والا جو لفظ ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. خلفہ کے بعد آنے والا لفظ مثال کے طور پر مسجد ہے، البیت خلف المسجد، گھر مسجد کے پیچھے ہے. حامد امام المدرس، حامد استاذ کے سامنے ہے. تو یہ المدرس اور المسجد مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، ان کے نیچے زیر ہے. لمن ہذہ السیارہ، یہ کار کس کی ہے. ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے. لمن ہذہ السیارہ، یہ کار کس کی ہے. ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے. تو اسی سوال کو آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے مضاف الیہ کی بات کی تھی تو وہاں ہم نے کیا تھا سیارۃ من ہذہ، اور اس کو اگر بنانا چاہیں وسیارۃ من تلک، اور وہ کار کس کی ہے. تو وہ جو کہ مضاف الیہ کی بحث تھی، یہاں مضاف الیہ کی بات نہیں ہے. سمپل آپ اس کو اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں. لمن ہذہ السیارہ، یہ کار کس کی ہے. ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے. ہذہ السیارۃ للطبیب، یہ کار تو ڈاکٹر کی ہے. وتلک للتاجر، اور وہ کار بزنس مین کی ہے. هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکہ،
یہ کار جاپان کی ہے، وَتِلْكَ مِنْ امریکہ، اور وہ کار امریکہ کی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کسی بھی اسم اشارہ کے ساتھ بعد میں آنے والا جو مشار الیہ ہے وہ الف لام کے ساتھ ہو تو وہ دونوں مل کر ان کی حیثیت اکٹھی ہوتی ہے، اکیلے اکیلے ان کو نہیں آپ کہہ سکتے۔ تو ان دونوں کی حیثیت مل کے ایک مبتدا کسی ہے، من الیابان، یہ خبر یعنی بن جاتا ہے۔ تمارین ہیں، یہ کچھ میں یہاں کروا دیتا ہوں، کچھ انشاءاللہ تعالی وہاں کریں گے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، پہلا حصہ ہے تمرین کا، سوال پوچھ رہا ہے من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، ومن ذلک الرجل، اور وہ آدمی کون ہے۔ تو یہ پہلا جو جملہ ہے یہ اس کا جواب ہے، ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب۔ اسی طرح مسم التاجر، تاجر کا کیا نام ہے، تو اسم التاجر محمود۔ اور اگلا سوال ہے مسم الطبیب، ڈاکٹر کا کیا نام ہے، واسم الطبیبی، اسم الطبیب سعید بھی کہہ لیں کہ ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ من این سیارۃ الطبیب، من این یہ من ہے، جب ہم کسی علاقے کے بارے میں پوچھنا چاہیں کہ فلاں کہاں سے ہے یہ بندہ یا کہاں یہ چیز کہاں سے ہے تو وہاں من کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جملے کی ساخت سے ہی آپ کو پہچاننا ہوگا، من این سیارۃ الطبیب، کہ ڈاکٹر کی کار کہاں سے ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سیارۃ الطبیب، اس کا جواب آپ دیں گے سیارۃ الطبیب من الیابان۔ جب ڈاکٹر کی کار کی بات کی تھی ہذہ السیارۃ للطبیب، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہذہ السیارۃ من الیابان۔ تو آپ نے انہی دو جملوں سے جواب بنانا ہے سیارۃ الطبیب من الیابان۔ اچھا اگلا سوال ہے من این سیارۃ التاجر، تو یہ بھی آپ نے ان دو جملوں سے بنانا ہے کہ سیارۃ التاجر من امریکہ۔ مزید انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لائیو سیشن میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے۔ اسی طرح این بیت التاجر، این بیت الطبیب، یہ آپ نے پیچھے اس کو دیکھ کے تو بیت التاجر امام المسجد، بیت الطبیبی خلف المدرسہ، یہ اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اگلا حصہ تمرین کا ہے اقرأ وقت، پڑھیں اور لکھیں۔ تو اس میں وہی جملے ہیں، ان کی مشق کرائی گئی ہے۔ بنیاد آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس میں اشارہ کے ساتھ جب آپ استعمال کرتے ہیں ساتھ لفظ الف لام کے ساتھ تو وہ ان کی حیثیت ایک جیسی ہو جاتی ہے، یعنی یہ مبتدا بن جاتا ہے۔ پہلا جملہ ہے ھذا الولد خالد، یہ لڑکا خالد ہے، وذالک الولد محمد، اور وہ لڑکا محمد ہے۔ ھذا الرجل مدرس، یہ آدمی استاد ہے، یہ آدمی استاد ہیں، وذالک الرجل مہندس، اور وہ آدمی انجینئر ہیں۔ اچھا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ھذا الولد خالد وذالک محمد، یعنی اگلے جملے میں ہم الولد دوبارہ نہ لگائیں تب بھی چل جائے گا، یعنی اتنا کہہ دیں وذالک محمد۔ ھذا الرجل مدرس، یہ آدمی تو استاد ہیں، وذالک مہندس، اور وہ جو ہیں انجینئر ہیں، تو اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیں گے ھذا الکتاب جدید وذالک الکتاب قدیم، بالکل اسی طرح یہاں بھی وذالک قدیم، یہ کتاب نئی ہے اور وہ پرانی ہے، اور وہ کتاب پرانی ہے۔ ھذہ السیارۃ لعلی، یہ کار علی کی ہے۔ اب اس کو دونوں طریقوں سے، وتلک السیارۃ لخالد، اور وہ کار خالد کی ہے، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وتلک لخالد۔ ھذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، مفتوح، وذالک الباب مغلق، اور وہ دروازہ بند ہے۔ بالکل آپ یہاں بھی ھذا الباب مفتوح وذالک مغلق، تو اس سے بھی یعنی جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اس میں خود بخود ہم مختصر بھی کر سکتے ہیں، سننے والے کو پوری بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے، ہی لعباس، یہ عباس کی ہے۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ ہیا اور ہوا کا ترجمہ صرف وہ ہی نہیں کر سکتے، یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ھذا البیت للطبیب، اب دیکھیں جملہ تھا ھذا البیت للطبیب، یہ گھر ڈاکٹر کا ہے، اسی کے شروع میں جب حمزہ لگا دیں گے تو سوالیہ بن گیا، ھذا البیت للطبیب، اس کو هل ھذا البیت للطبیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب آپ کو یاد ہوگا، ہم نعم یا لا سے دیتے ہیں،
اور مزید وضاحت کرنی ہو تو کر سکتے ہیں. کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ تو جواب دیا لا نہیں، یہ تو استاذ کا ہے. اهذه الدراجة لابن المؤذن، کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے؟ تو جواب نعم، کافی ہے، جی ہاں. من هذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ هو طالب من الصین، یہ چین کا اسٹوڈنٹ ہے، چین کا طالب علم ہے، چین سے آیا ہوا ہے. اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا نہیں، هو قدیم جدا، وہ تو بہت پرانا ہے. جدا کا مطلب بہت، یہ پیچھے گزر چکی ہے بات. هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکہ، تو میں بات وہی کر رہا ہوں کہ جہاں آپ پہلے اس میں اشارہ کے ساتھ آپ لفظ لگا رہے ہیں اور دوسرے اس میں اشارہ کے ساتھ آپ وہ لفظ نہ لگائیں، بس اتنا کہہ دیں هذا الكتاب جدید وذلك قدیم، تو کافی ہے، جواب بات سمجھ آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح یہ استعمال کیا. هذه السيارة من اليابان، یہ کار تو جاپان کی ہے. وتلك من امریکہ، اور وہ امریکہ کی ہے. هذا السكين من المانیا، یہ چھری، چاقو، چھری، سکین، یہ چاقو یا چھری جرمنی کی ہے. جرمنی کو المانیہ کہتے ہیں. وتلك الملعقة من انکلترا، اور انکلترا، اور وہ چمچ انگلینڈ کا ہے، انگلینڈ سے آیا ہے. تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں جی. آگے تمرین کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اقرأ المثال الآتی، درج ذیل مثال کو پڑھیں، آنے والی مثال کو پڑھیں. ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ، ثم حول، یہ اصل میں تھا حول، پھر الجمل. تو اب چونکہ جب لام یہ بھی سکون کا ہے اور الجمل میں لام بھی سکون، اس پر بھی سکون ہے، تو درمیان میں آنے کی وجہ سے حمزہ وصلی گر جاتا ہے. تو اب دو ساکن ہم کٹھے کبھی نہیں پڑھ سکتے، تو ظاہر ہے پھر ایک کو حرکت دینی پڑتی ہے، تو یہ بن جاتا ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ. اور کہتا ہے یہ درج ذیل مثال کو پڑھیں اور جو آنے والے جملے ہیں ان کو تبدیل کریں اسی جملے کی مثل. تو ذرا غور کریں. مثال ہے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، پورا جملہ ہے، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو چیز پڑھی ہوئی ہے نا اس کی وضاحت کی گئی ہے یہ لفظ لگا کر. لیکن اگلے جملے میں ھذا الکتاب لمحمد، اب ھذا الکتاب میں پوری بات نہیں ہے، یہ کتاب کہہ دیتے ہیں، کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ یہ لفظ ساتھ نہیں لگائیں گے لمحمد. تو یہ کتاب محمد کی ہے. اسی طرح آپ نے تمرین کا اگلا حصہ مکمل کرنا ہے. ایک دو جملے میں کرا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ وہیں کریں گے. ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس کو جب یہاں بنائے ھذا الطبیب من الہند، ھذا الطبیب من الہند، یہ ڈاکٹر انڈیا سے ہیں. تو بالکل اسی طرح آپ بناتے چلے جائیں، کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے. ذالک رجل ہے تو ذالک الرجل مؤذن. ھذہ بیضۃ، یہ انڈا ہے، تو ھذہ البیضۃ، یہ انڈا کبیرۃ، بڑا ہے. ھذا مندیل، یہ پڑھ چکے ہیں، یہ رومال ہے، تو ھذا المندیل وسخ. ھذہ حقیبۃ، یہ بیگ ہے، ھذہ الحقیبۃ للمدرس. تو بالکل اسی انداز سے آپ بنا سکتے ہیں. چوتھا حصہ تمرین کا بالکل اسی طرح ہے، آپ نے کرنا ہے. ایک آدھ مثال میں سمجھا دیتا ہوں. کہتے ہیں اقرأ المثال الآتی، اقرأ المثال الآتی، درج ذیل مثال کو پڑھیں. ثم کون اسئلۃ واجوبۃ مثلہ، پھر اسی طرح آپ نے سوال اور جواب بنانے ہیں جیسے اس مثال میں بنائے گئے ہیں. جی دیکھیں، یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، تو سوال میں نے بنایا لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو جواب دیا ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب تو محمد کی ہے. اب اسی طرح آپ نے لمن ھذا القلم، یہ پین کس کا ہے؟ تو ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کا ہے. تو اسی انداز سے یہ تمرین آپ نے مکمل کرنی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ بیگ ہے، بیگ کو محفظہ کہتے ہیں. کرسی، کرسی، اور یہ دجاجہ، مرغی کہہ لیں. اور واچ ہے، گھڑی ہے، ساعہ کہتے ہیں. البیت، بیت ہے، گھر. اور ملعقہ، چمچ. تو ان کو آپ نے اسی طرح لمن ھذہ الملعقہ، لمن ھذا البیت، لمن ھذہ الساعہ، اور لمن ھذہ الدجاجہ، لمن ھذہ الدجاجہ، دجاجہ بھی، یہ مرغی کس کی ہے؟ لمن ھذہ الدجاجہ یا دجاجہ، میں اس کو دیکھ لوں گا، دجاجہ غالباً ہے. لمن ھذہ الدجاجہ، تو ھذہ الدجاجۃ لبنت الفلاح، کہ یہ کسان کی بیٹی کی مرغی ہے. تو بالکل اسی طرح یہ آپ نے مکمل.
تأمل الامثلۃ الآتیہ، درج ذیل مثالوں پر غور کریں جی۔ البیت ہے، جب اس کے شروع میں فی آیا تو فی البیتی ہو گیا، جب من آیا تو من البیتی ہو گیا، جب الہ آیا تو الی البیتی، یعنی یہ تین حروف جر ہیں جو جب داخل ہوئے تو انہوں نے آخر جو حرف ہے اس کی حرکت کو زیر میں بدل دیا۔ لیکن اگلے جو الفاظ ہیں ان پہ ذرا غور کریں۔ المستشفیٰ، ہسپتال کو کہتے ہیں، فی داخل کیا فی المستشفیٰ، من المستشفیٰ الی المستشفیٰ، امریکہ فی امریکہ، من امریکہ الی امریکہ، یعنی کوئی تبدیلی ہی نہیں آ رہی۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اسم مقصور کا آخر ہے وہ اعراب کی تینوں حالتوں میں تبدیل نہیں ہوتا، یہی ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ آپ نے اسم مقصور کے بارے میں پڑھ لیا پہلے بھی کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ اقرأ وکتب، میں اس کو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ ھذا الطبیب من انگلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ کا ہے۔ ذهب حامد الى فرنسا، حامد فرانس گیا ہے۔ محمود مریض، محمود مریض، محمود ڈاکٹر ہے، بیمار ہے۔ هو الآن فی المستشفى، ہوا فی اصل میں جملہ ہے ہوا فی المستشفى، وہ ہسپتال میں ہے۔ الآن کا مطلب ہوتا ہے اب، وہ ابھی ہسپتال میں ہے۔ ذهب عبد اللہ من المانیا الى انگلترا، تو دیکھیں جب بھی ذهب کا استعمال ہے تو پہلے من کا استعمال کرتے ہیں پھر الہ کا استعمال کرتے ہیں کہ عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ گئے ہیں۔ هذا الكتاب لعیسیٰ وذلك الكتاب لموسیٰ، اب دیکھیں کہیں یعنی یہ ساری بات اس میں یہی سمجھائی گئی ہے کہ جو الف مقصورہ ہے اس کے شروع میں حرف جر کوئی بھی آ جائے تو اس کی آخری حالت کوئی نہیں بدلتی، اعراب کی وہی رہتی ہے۔ یہ کتاب عیسیٰ کی ہے اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے، تو لام کی وجہ سے مجرور ہونا چاہیے تھا لیکن الف مقصورہ وہی اسی طرح ہی رہتا ہے۔ ھذا المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ کا ہے۔ اقرأ پڑھو جی۔ السبورۃ امام الطالب، السبورۃ، سبورہ کہتے ہیں، آپ اس کو وائٹ بورڈ کہہ لیں یا بلیک بورڈ کہہ لیں، سبورہ کا معنی تو بورڈ ہوتا ہے۔ اب اگر بلیک بورڈ کے لیے علیحدہ اسپیشل لفظ استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے ہم بلیک کا ترجمہ کریں گے السبورۃ السوداء، اور اگر وائٹ کا لفظ یعنی استعمال کرنا چاہیں تو السبورۃ البیضاء، یہ وہ بعد میں انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، لیکن یہاں مطلب آپ یہی ذہن میں رکھیں السبورہ کا مطلب ہے کہ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کوئی بھی۔ تو وائٹ بورڈ طالب علم کے سامنے ہے، وہی خلف المدرس، اور وہ جو وائٹ بورڈ ہے وہ استاذ کے پیچھے ہے، طلباء کے تو سامنے ہے لیکن استاذ کے پیچھے ہے۔ این سیارۃ المدرس، استاذ کی گاڑی یعنی کار کہاں ہے؟ ہی امام المدرسہ، وہ مدرسہ کے سامنے ہے۔ اسی طرح این بیت الامام، امام صاحب کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام خلف المسجد، امام صاحب کا گھر مسجد کے پیچھے۔ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا؟ تو جلس خلف محمود، محمود کے پیچھے بیٹھا ہے، حامد محمود کے پیچھے بیٹھا ہے۔ اب یہاں جلسہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جس کا جو بتا رہی ہے کہ پہلے حامد کا تذکرہ ہو چکا ہے، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ حامد محمود کے پیچھے بیٹھا۔ ذهب عمار الى المسجد، عمار مسجد کی طرف گیا۔ وجلس امام المحراب، اور محراب کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ نئے الفاظ ہیں کچھ، اور کچھ میں نے اوپر سے لے کے نئے الفاظ کے معنی بھی لکھ دیے ہیں۔ المستشفیٰ ہسپتال کو کہتے ہیں، المانیہ جرمنی، انگلترا انگلینڈ، سوئسرا سوئٹزرلینڈ، السکین چاقو یا چھری جو بھی آپ کہہ لیں، فرنسا فرانس کو، امام سامنے، خلفہ پیچھے۔ نام سبق میں ہم بات کریں گے موصوف صفت کی۔ موصوف صفت مل کر جو ترکیب بناتے ہیں وہ مرکب توصیفی یا ترکیب توصیفی بناتے ہیں۔ تو اس میں دو اسم استعمال ہوتے ہیں، پہلے اسم موصوف، دوسرا اسم صفت۔ مرکب توصیفی کی اندر ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، حالت کیفیت بیان کرتا ہے۔ جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں اور اس کو ہم ذات سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور جو اسم تعریف اور حالت بیان کیفیت بیان کرتا ہے اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ اردو میں تو صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں، جیسے ہم کہیں خوبصورت لڑکا، خوبصورت صفت ہے پہلے آئی، لڑکا موصوف ہے بعد میں آیا۔ لیکن عربی میں موصوف پہلے صفت بعد میں آتی ہے، اور صفت کو عربی زبان میں نعت اور موصوف کو منعوت کہتے ہیں۔ نعت کا معنی صفت، صفت نہیں ہوتا لفظ، اکثر
دوست جو ہیں وہ صفت کہہ دیتے ہیں، یہ صفت ہے، یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے صفت خیر، لیکن جو صفت جس کا ترجمہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس اصطلاح کو عربی میں نعت کہتے ہیں، اور موصوف کو منعوت۔ اس کی مثال ہے جیسے ولد حسن، خوبصورت لڑکا، ابھی ہم نے بات کی تھی، اس کا ترجمہ ولد حسن۔ اردو میں تو ہم حسن کا ترجمہ پہلے کریں گے اور ولد کا بعد میں، لیکن عربی میں اس کے الٹ ہے، تو مطلب یہی ہوا کہ اردو ترجمہ الٹا کرنا ہے۔ اب کچھ باتیں بڑی اہم ہیں موصوف اور صفت کے حوالے سے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مندرجہ ذیل باتوں میں صفت اور موصوف میں مطابقت، یکسانیت ضروری ہے، یعنی ان باتوں میں موصوف صفت ایک جیسے ہوں گے۔ دیکھیں جی، تذکیر و تانیث کی اگر ہم بات کریں کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، جیسے ولد صغیر، چھوٹا لڑکا، اب ولد مذکر، صغیر بھی مذکر، بیت جدید، نیا گھر، اب بیت بھی مذکر، جدید یہ بھی مذکر۔ اچھا، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، یہ مطلب ہے تذکیر و تانیث میں مطابقت ہونا۔ جیسے بنت صغیرۃ، بنت لڑکی کو کہتے ہیں، صغیرہ چھوٹی کو، تو دیکھیں یہ بھی مؤنث تو یہ بھی مؤنث۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بنت جو ہے بیٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عام سے یعنی لڑکی، گرل کے ترجمے میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سیارۃ جدیدۃ، اب دیکھیں سیارہ یہ بھی مؤنث، جدیدۃ بھی مؤنث، تو یہ اس ذہن میں رکھیں کہ موصوف اور صفت میں مطابقت بہرحال ضروری ہوگی۔ اسی سے آپ فرق سمجھ سکتے ہیں مضاف مضاف الیہ میں اور موصوف۔ مضاف مضاف الیہ میں مطابقت کوئی ضروری نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں میں مضاف جو ہے وہ مذکر ہو سکتا ہے، مضاف الیہ مؤنث ہو سکتا ہے، لیکن موصوف صفت میں بہرحال مطابقت ضروری ہے۔ موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ معرفہ اور نکرہ ہونے میں بھی موصوف صفت ایک جیسے ہوں گے، یعنی دیکھیں مثال دیکھیں، المدرس الجدید فی الفصل، نیا استاذ کلاس میں، المدرس یہ موصوف ہے، الجدید صفت ہے، تو المدرس کے شروع میں بھی الف لام، اس کے شروع میں بھی الف لام، گویا یہ معرفہ ہے تو یہ بھی موصوف معرفہ، تو صفت بھی معرفہ۔ اگر موصوف پر تنوین ہو، کیا مطلب؟ نکرہ، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، صفت پر بھی تنوین ہوگی، جیسے ھذا طالب جدید، یہ نیا طالب علم ہے۔ تو آپ اس پہ ذہن میں رکھیں کہ موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ۔ اچھا، تیسری چیز جس میں مطابقت ضروری ہوتی ہے اعراب ہے۔ اعراب کا مطلب کیا ہو؟ موصوف کے آخری حرف کی جو حرکت ہوگی، صفت کے آخری حرف کی حرکت بھی وہی ہوگی۔ اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع، جیسے ھذا بیت جدید، اب دیکھیں بیت کے آخری حرف کی حرکت کیا ہے؟ دو پیش ہیں، تو جدید کے آخر میں بھی دو پیش۔ البیت الجدید جمیل، نیا گھر خوبصورت ہے، تو البیت کے آخر میں جو پیش ہے، یعنی موصوف کے آخر میں پیش ہے تو صفت کے آخر میں بھی پیش ہے۔ اسی طرح اگر موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوگی، جیسے انا فی بیت جدید، میں ایک نئے گھر میں ہوں، تو بیت یہ موصوف ہے، جدید صفت ہے، تو دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے۔ من فی البیت الجدید، نئے گھر میں کون ہے؟ تو دیکھیں البیتی کے آخر میں بھی زیر ہے اور جدید کے آخر میں۔ ایک بات یہ کہ جن صفات کے آخر میں، یعنی جو صفات بن رہی ہوتی، آگے آئیں گی یہ مثالیں، الف نون ہو تو ان پر تنوین نہیں آتی، ان کو ہم جوعانو، جیسے بھوکے کو کہتے ہیں تو جوعانن نہیں پڑھتے، کسلانن نہیں پڑھتے، عطشانن نہیں پڑھتے۔ کیا وجہ ہے ان کی؟ انشاءاللہ تعالی اس کو ذکر کریں گے آخری ایک دو سبق میں، جہاں منصرف اور غیر منصرف کی بحث آئے گی، وہاں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں جی۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ تو ھذا الرجل، یہی اس میں وہی چیز واضح کی گئی ہے کہ ھذا کے ساتھ جو مشار الیہ ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، تو یہ اس کے مکمل حیثیت ایک یعنی جز کی ہے۔ من علیحدہ جز ہے، ھذا الرجل یہ مکمل ایک جز ہے۔ تو یہ آدمی کون ہے؟ ہوا عباس، وہ عباس ہے۔ عباس تاجر، عباس ایک تاجر آدمی ہے، بزنس مین ہے۔ اب یہاں سے وہ جو موصوف صفت کی ہم نے بات کی تھی اس کی مثال آ رہی ہے، عباس تاجر غنی، عباس تو مالدار تاجر ہے، یعنی عباس مالدار تاجر ہے۔ عربی میں تو تاجر غنی کہہ رہے ہیں، لیکن اردو میں جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو مالدار پہلے، تاجر کا بعد میں۔ حامد مدرس، حامد استاد ہے،
تو حامد مدرس جدید، حامد نیا استاد ہے، تو نیا پہلے کہہ رہے ہیں اور استاد بعد میں کہہ رہے ہیں، تو یہ فرق ذرا ذہن میں رکھیں۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ سیب ہے، التفاح فاکہۃ لذیذہ، کہ سیب تو بڑا مزیدار پھل ہے، فاکہہ کا معنی پھل۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، وہ چڑیا ہے، عصفور چڑیا کو کہتے ہیں۔ العصفور طائر صغیر، اب عصفور جو ہے مذکر کے طور پر، العصفور طائر صغیر، چڑیا چھوٹا پرندہ ہے۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی زبان آسان زبان، عربی آسان زبان ہے، عربی آسان زبان ہے۔ لغۃ موصوف، سہلۃ صفت، تو موصوف کا ترجمہ ہم پہلے کر رہے ہیں اور صفت کا بعد میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح العربیۃ لغۃ جمیلۃ، لغۃ جمیلہ موصوف صفت کی مثال ہے کہ عربی خوبصورت زبان ہے۔ عمار طالب مجتہد، اب طالب مجتہد موصوف صفت کی مثال، عمار محنتی طالب علم ہے۔ ومحمود طالب کسلان، نہیں کہیں گے کسلان، اور محمود سست طالب علم ہے۔ من انت، آپ کون؟ انا طالب، میں طالب علم۔ انت طالب جدید، اب دیکھیں انت طالب جدید، لیکن اس کے شروع میں جب ایک حمزہ لگا دیا، ایک حمزہ تو انت کا ہے، دوسرا حمزہ سوال کا ہے کہ انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ تو نعم انا طالب جدید، جی ہاں میں نیا طالب علم۔ تو اس سے متعلق جو تمارین ہیں وہ ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ اقرأ وکتب، پڑھیں اور لکھیں۔ محمد طالب قدیم، محمد پرانا طالب علم ہے۔ اذالک الرجل مدرس جدید، کیا وہ آدمی نیا استاد ہے؟ لا هو طبیب جدید، وہ تو نیا ڈاکٹر ہے، نہیں وہ تو نیا ڈاکٹر۔ ھذا درس سہل، سہل کہتے ہیں آسان کو، درس سبق، یہ آسان سبق ہے۔ عباس تاجر شہیر، عباس مشہور بزنس مین ہے، مشہور تاجر ہے۔ بلال مہندس کبیر، بلال بڑا انجینئر ہے۔ الانکلیزیۃ لغۃ صعبہ، انگلش مشکل زبان ہے۔ چلیں، انت رجل غنی، کیا آپ مالدار آدمی ہیں؟ تو رجل غنی، اس طرح لغۃ صعبۃ، مہندس کبیر، تاجر شہیر، درس، یہ سارے موصوف صفت کی مثالیں ہیں۔ لا انا رجل فقیر، میں تو غریب آدمی ہوں جی۔ القاہرۃ مدینۃ کبیرہ، قاہرہ شہر کا نام ہے، قاہرہ بڑا شہر ہے، تو مدینۃ کبیرۃ موصوف صفت کی مثال۔ تو ہر ایک جملے میں آپ نے یہی ڈھونڈنا ہے کہ موصوف صفت کی ترکیب کہاں، ترکیب توصیفی کہاں آ رہی ہے۔ انت مدرس قدیم، کیا آپ پرانے استاد ہیں؟ لا انا مدرس جدید، میں تو نیا استاد ہوں۔ حامد طالب کسلان، یہ ذرا ذہن میں رکھیں، کسلان نہیں پڑھیں گے۔ کیا حامد سست طالب علم ہے؟ لا نہیں، ہوا طالب مجتہد، وہ تو محنتی طالب علم ہے۔ تمرین کا دوسرا حصہ ہے جی ضعف الفراغ فی الجمل الآتیۃ نعتا مناسبا، کہ خالی جگہ میں درج ذیل جملوں میں، فی الجمل الآتیہ درج ذیل جملوں میں خالی جگہ میں مناسب صفت کو رکھیں۔ خدیجۃ طالبۃ، اب جہاں آپ کی مرضی ہے طالبۃ مجتہدۃ کہہ دیں یا طالبۃ کسلان کہہ دیں، جیسے آپ کا دل کرے جی۔ چلیں جی مجتہدہ کہہ دیتے ہیں، محنتی طالبہ ہے۔ خدیجۃ طالبۃ، خدیجۃ نہیں کہیں گے، خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ، خدیجہ جو ہے وہ محنتی طالبہ ہے۔ خالد تاجر غنی یا تاجر کبیر، کوئی بھی آپ لفظ لگا سکتے ہیں۔ خالد بڑا بزنس مین ہے، بڑا تاجر ہے۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، سہلۃ لگا دیں۔ الانکلیزیۃ لغۃ صعبۃ، تو یہ الفاظ جو سبق میں ہم نے پڑھے ہیں انہی کو آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہے۔ تو یہ موصوف دیے ہوئے، طالبہ، لغہ، فاکہہ، طبیب، طالب، یہ موصوف ہیں۔ تاجر، طائر، مدرس، لغہ، مدینہ، ان کی صفات آپ نے لگانی ہیں۔ ضعف المکان الخالی فی الجمل الآتیۃ منعوتا مناسبا، منعوت کا مطلب موصوف، نعت کا مطلب صفت۔ تو یہاں آپ کو صفات دی ہوئی ہیں، آپ نے ان کے شروع میں موصوف لگانا ہے، بالکل آسان ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ اقرأ، پڑھو، یہاں مقصود وہی بات کہ کسلان، جوعان، عطشان، غضبان، ملآن۔ کسلان کا معنی سست، جوعان کا معنی بھوکا، جس کو بھوک لگی ہو، عطشان پیاسا، غضبان غصے والا، اور ملآن کا معنی بھرا ہوا، یعنی کوئی کپ بھرا ہوتا ہے، جیسے ابھی بات آئے گی۔ تو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی کیونکہ یہ غیر منصرف، اور ان کے آخر میں کسرہ بھی یعنی جر بھی نہیں آتی، نہ تنوین آتی ہے نہ کسرہ آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے۔ انا جوعان، میں بھوکا ہوں۔
انت جوعان، کیا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، کیا آپ بھوکے ہیں؟ لا انا عطشان، نہیں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ لماذا المدرس غضبان اليوم، لماذا المدرس استاذ کیوں ہے، غضبان غصے میں، اليوم آج، لماذا المدرس غضبان اليوم، غضبان اليوم آج استاد غصے میں کیوں ہے۔ یہ ایک یعنی غضبانو کے بارے میں بات کی۔ الکوب ملآن، کوب یا اس کا معنی ہے کپ، کپ بھرا ہوا ہے۔ جو نئے الفاظ یہاں آئے ہیں، لغہ زبان کو کہتے ہیں، شہیر کا معنی مشہور، المدینہ شہر کو، الطائر پرندہ، الیوم آج کے دن کے لیے الیوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ الیوم یوم السبت مثال کے طور پر، الیوم یوم الاحد وغیرہ وغیرہ، آج اتوار کا دن ہے، الیوم یوم الثلاثاء پیر کا دن ہے، الیوم یوم الاربعاء بدھ کا دن ہے، کوئی بھی آپ۔ کسلان سست کو کہتے ہیں، جوعان بھوکا پیاسا بھرا ہوا غصے والا، العصفور چڑیا کو کہتے ہیں، الیوم آج کا دن بار۔ اچھا اس اگلے حصے میں آپ کو موصوف، وہ موصوف صفت جو الف لام جن میں لگا ہوتا ہے، موصوف پر بھی الف لام، صفت پر، یعنی معرفہ، موصوف بھی معرفہ صفت بھی معرفہ، یہ اس کا ذکر کیا ہے۔ این المدرس استاذ کہاں ہے جی، ہوا فی الفصل وہ کلاس میں ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ اور نیا استاذ کہاں ہے۔ اب المدرس الجدید یہ موصوف صفت ہے، اس میں جو ہم نے پڑھی ہے مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، اور اس کے شروع میں الف لام تو اس کے شروع میں بھی الف لام، اس کے آخر میں پیش اس کے آخر میں پیش، تو یہ تین مطابقتیں، تین ہم آہنگیاں جو ہے یہ آپ نے چیک کرنی ہیں۔ اچھا جی، ہوا عند المدیر وہ ناظم صاحب کے پاس ہیں۔ این الطالب الجدید نئے طالب علم کا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے۔ ذهب الى المکتبہ وہ لائبریری کی طرف گئے ہیں۔ من ذلك الرجل الطویل الذي خرج الان من المدرسہ۔ اچھا عندہ کا لفظ آیا ہے تو یہ اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، مطلب کہ عندہ مضاف ہے، المدیری مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے اس کے آخر میں کسرہ ہے۔ اچھا جی، اب اس جملے کی بات کریں، من ذالک الرجل الطویل وہ آدمی کون ہے، الطویل لمبا، وہ لمبا آدمی کون ہے، من ذالک کون ہے، ذالک وہ، الرجل الطویل لمبا آدمی، وہ لمبا آدمی کون ہے، الذی جو، خرج الان من المدرسہ جو ابھی ابھی مدرسہ سے نکلا، خرج نکلا ہے، من المدرسہ مدرسہ سے، الان منا ابھی ابھی، تو یہاں ایک لفظ استعمال ہوا الذی، الذی کا ترجمہ ہوتا ہے جو، اس کے اندر وسعتیں ہیں، اس کو اسم موصول ہم کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم بعد میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ یہاں اس سبق میں جو کہ اس کا تذکرہ ہے تو اتنا سمجھ لیں کہ جس طرح جو کا لفظ اردو میں جانور، انسان، بے جان اشیاء سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں الذی کا لفظ جو ہے بھی انسانوں، جانوروں، بے جان سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ جو کا جو لفظ ہے اردو میں وہ واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے یہی لفظ رہتا ہے، لیکن عربی میں الذی یہ واحد کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے، اور مؤنث کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں اللاتی آ جاتا ہے، تثنیہ جمع کے لیے پھر اور لفظ آ جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال اتنا کہ یہ سب کے لیے، جانور، انسان، بے جان سب چیزوں کے لیے۔ جیسے مثال دیکھیں، الرجل الذی خرج من المسجد الان وہ آدمی جو ابھی ابھی مسجد سے نکلا ہے، تاجر شہیر بڑا تاجر ہے، بڑا بزنس مین ہے، تو یہ سارا جملے کا پہلا حصہ جز بن جائے، مبتدا بن جائے گا، اور تاجر شہیر یعنی وہ آدمی جو ابھی بھی مسجد سے نکلا ہے، تو یہ اس آدمی سے متعلق ساری بات ہے، تو یہ مبتدا ہے، یعنی اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑا مشہور تاجر ہے، تو یہ تاجر شہیر خبر ہو جائے گی۔ البیت الذی امام المسجد، ابھی اس کے بیت کے بارے میں بتایا، وہ گھر جو مسجد کے سامنے ہے، تو یہ سارا مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی کہ للامام، امام صاحب کا ہے، تو یہ للامام خبر بن جائے گی۔ خیر میں نے الذی کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کی۔ اچھا جی، تو سوال تھا کہ من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الان من المدرسہ، وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی بھی مدرسہ سے نکلا، هو المدیر الجدید، وہ تو نیا استاد ہے، نیا ناظم ہے۔ ومن الولد الصغیر، تو اصل میں تھا من اور ال، تو وہی بات، حمزہ وصلی گر گیا تو نون بھی ساکن، لام بھی ساکن، تو کسی نہ کسی کو تو حرکت دینی ہے، تو ہم پہلے کو ومن الولد الصغیر، اور وہ چھوٹا بچہ، چھوٹا لڑکا کون ہے، الذی خرج الان من الفصل جو ابھی ابھی کلاس سے نکلا ہے، تو هو ابن المدیر الجدید، وہ نئے ناظم صاحب کا بیٹا ہے۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلہ، وہ خوبصورت کار، اب دیکھیں السیارہ کار کو کہتے ہیں، مؤنث ہے،
اور دور کھڑی ہے تو اس کے لیے تل کا لفظ استعمال کیا. السیارۃ الجمیلہ یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے. وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ ہی للمدیر الجدید وہ کار کس کی ہے جی؟ نئے ناظم صاحب کی. لمن ھذا الکتاب الکبیر وہ بڑی کتاب کس، یہ بڑی کتاب، ہادہ کا معنی یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ تو یہ اصل سمجھانا آپ کو موصوف صفت کی ترکیب ہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی موصوف پر بھی الف لام، صفت پر بھی الف لام، موصوف بھی مذکر، صفت بھی مذکر، موصوف کے آخر میں پیش، صفت کے آخر میں پیش. یہاں دیکھیں موصوف کے شروع میں الف لام، صفت کے شروع میں الف لام، موصوف مؤنث، صفت مؤنث، موصوف کے آخر میں پیش، صفت کے آخر میں پیش. یہ دو تین باتیں ان کو ذرا اس طرح آپ نے ریپیٹ کرنا خود سے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی. اہو للمدرس کیا وہ استاذ کی ہے؟ لا هو للطالب الجدید وہ تو نئے طالب علم کی ہے. این الملعقۃ الصغیرہ یہ چھوٹا چمچ، چھوٹا چمچ کہاں ہے؟ الملعقۃ الصغیرہ وہی باتیں، یہ الملعقہ موصوف ہے مؤنث ہے، الصغیرہ صفت ہے مؤنث ہے، باقی ساری باتیں آپ کے سامنے. ہی فی الکوب وہ کپ میں ہے، گلاس بھی کہہ سکتے ہیں، کپ بھی کہہ سکتے ہیں. این الکرسی المکسور ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ہوا ہناک وہ وہاں ہے. تو الکرسی المکسور یہ موصوف صفت کی مثالیں ہیں. اقرأ وکتب یہ چند جملے ہیں ذرا جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. الطبیب الجدید فی المستشفى والطبیب القدیم فی المستوصف نیا ڈاکٹر ہسپتال میں ہے اور پرانا ڈاکٹر ڈسپینسری میں ہے. المستوصف کہتے ہیں ڈسپینسری کو. القلم المکسور علی المکتب ٹوٹا ہوا قلم میز پر ہے. تو دیکھیں الطبیب الجدید موصوف صفت، الطبیب القدیم موصوف صفت، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ساری باتیں. القلم المکسور بھی موصوف صفت کی مثال. المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرہ المروحۃ الجدیدہ یہ ایک حصہ مبتدا بن گیا کہ نیا پنکھا، فی الغرفۃ الکبیرہ بڑے کمرے میں ہے. تو نیا پنکھا اس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، بات خبر دی جائے تو یہ مبتدا ہے، اور جو خبر دی جا رہی وہ ہے فی الغرفۃ الکبیرہ کہ وہ بڑے کمرے میں ہے. اللغۃ العربیہ سہلۃ اللغۃ العربیۃ سہلۃ پہلے یوں کہا تھا العربیۃ لغۃ سہلۃ، اب ذرا اس کو تبدیل کر دیا. اللغۃ العربیہ یہ موصوف صفت ہے اور سہلۃ یہ موصوف صفت مل کے مبتدا ہے اور سہلۃ خبر ہے. الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن یہاں تک الولد الطویل وہ لمبا تڑنگا لڑکا، الذی جو خرج من الفصل کلاس سے نکلا ہے، الآن ابھی ابھی، طالب من الہند انڈیا سے ہے، انڈیا کا طالب علم ہے. تو یہ امید ہے کہ آپ کو کچھ موصوف صفت کے حوالے سے بات سمجھ آ رہی ہوگی. انا فی المدرسۃ الثانویہ اچھا المدرسہ اسکول کو الثانویہ کہتے ہیں سیکنڈری اسکول، میں سیکنڈری اسکول میں ہوں. تو المدرسۃ الثانویۃ الف لام ہے اس پہ بھی الف لام، اور مؤنث ہے المدرسہ تو الثانویہ بھی مؤنث ہے، اور اس کے آخر میں بھی زیر تو الثانویہ کے آخر میں بھی زیر، کیونکہ فی کی وجہ سے المدرسہ کے آخر میں زیر ہے تو الثانویہ کے آخر میں بھی زیر. میں سیکنڈری اسکول میں ہوں. ذهب الرجل الفقیر کہ محتاج آدمی غریب آدمی گیا الی الوزیر وزیر کے پاس. تو یہ الرجل الفقیر یہ اسی کی مثال ہے موصوف صفت کی. جلس الطالب الجدید نیا طالب علم بیٹھا خلف حامد حامد کے پیچھے. السکین الکبیر بڑا چاقو حاد جدا یہ حاد کا معنی ہوتا ہے تیز، جدا معنی بہت بہت زیادہ تیز ہے. من هذا الولد الصغیر یہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ هو ابن المدرس الجدیدی هو ابن المدرس الجدیدی. یہ دیکھیں ابن مضاف ہے، المدرسی مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہو کر پھر موصوف بھی ہے الجدید کے لیے، تو الجدید صفت، تو جو موصوف کہہ رہا وہی صفت کہہ رہا، موصوف کے نیچے زیر تو صفت کے نیچے بھی زیر. هو ابن المدرس الجدید کہ وہ نئے استاذ کا بیٹا ہے. دوسرا املأ فی الفراغی یہ خالی جگہ میں آپ نے درج ذیل جملوں میں قوسین کے درمیان دی گئی صفت سے خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے. املا پر کریں، فی الفراغ خالی جگہوں میں، فی ما یلی درج ذیل جملوں میں، بن نعت کیا پر کرنا ہے؟ اس صفت سے کے ذریعے آپ نے اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے. الذی بین قوسین جو قوسین کے درمیان ہے، یعنی جو قوسین میں صفت دی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے. لیکن بعد تحلیتہ بالف لام عند اللزوم کہ الف لام جہاں ضروری ہو وہاں آپ نے الف لام بھی لگانا ہے، یعنی ضرورت کے وقت الف لام لگانے کے بعد. یہ مطلب ہے اس عنوان کا. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. خالی جگہ املا فی الفراغ خالی جگہ پر کریں، فی ما یلی درج ذیل جملوں میں، بن ناتی اس صفت کے ساتھ، الذی بین قوسین جو قوسین کے درمیان ہے،
لیکن بعد تحلیته بالالف لام عند اللزوم، کہ الف لام عند اللزوم ضرورت کے وقت لگانے کے بعد، کہیں ضرورت پڑتی ہے کہیں نہیں پڑتی، جہاں الف لام کی ضرورت پڑے گی وہاں الف لام لگائیں گے، جہاں نہیں پڑے گی وہاں نہیں لگائیں گے، ذرا توجہ کریں گے۔ این المدرس، اب یہاں بات پوچھ رہی ہے کہ نیا مدرس کہاں ہے، نیا استاذ کہاں ہے، تو جدید کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو این المدرس الجدید۔ اب کبیر کا لفظ التاجر کے ساتھ التاجر الکبیر فی السوق۔ انا طالبن، اب طالبن کی صفت جب بنائیں گے تو طالبن کے شروع میں تو الف لام نہیں ہے، تو لہذا یہاں بھی الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا طالبن قدیم، میں پرانا طالب علم ہوں۔ جلس الطالب، اب طالب کے شروع میں الف لام ہے تو پھر جدید کے شروع میں بھی الف لام لگائیں گے۔ جلس الطالب الجدید، کہ نیا طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا۔ من الولد اب دیکھیں الولد کے شروع میں الف لام تو طویل کے شروع میں بھی الف لام لگائیں گے۔ من الولد الطویل، کہ وہ لمبا لڑکا کون ہے، الذی خرج الان من الفصل، جو ابھی بھی کلاس سے نکلا ہے۔ عمار ولد قصیر، اب ولد کے شروع میں الف لام نہیں تو اس کے شروع میں بھی الف، تو بالکل اسی طرح یہاں بھی۔ لمن هذا السریر المکسور، المکسور یعنی الف لام، کہ یہ ٹوٹی ہوئی چارپائی کس کی ہے، تو اسی طرح یہ ساری۔ این السکین الحاد، تیز چھری کہاں ہے، تیز چاقو کہاں ہے۔ لمن هذه السیارہ، اب السیارہ اس کی صفت بنا رہے ہیں جمیلہ کو، تو اس کے شروع میں الف لام تو اس کے شروع میں بھی لمن هذه السیارۃ الجمیلہ، کہ یہ خوبصورت کار کس کی ہے۔ آگے اقرأ پڑھیں۔ الطالب الذی خرج من الفصل الان من انڈونیشیا، کہ وہ طالب علم جو ابھی ابھی کلاس سے نکلا ہے انڈونیشیا کا ہے۔ الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، کہ وہ کتاب جو، اب یہاں دیکھیں الذی کا استعمال آپ کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی جاندار ہے اس کے لیے بھی الذی کا لفظ ہے، اور جو کوئی بے جان چیز ہے اس کے لیے بھی الذی کا لفظ ہے، تو یہ الذی کا لفظ ہر ایک کے لیے، لیکن فرق تھوڑا سا وہی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب ہم مذکر کی بات کریں گے تب، لیکن اگر مؤنث ہے یا تثنیہ جمع ہے تو اس میں الفاظ بدل جاتے ہیں۔ خیر، وہ کتاب الذی جو علی المکتب میز پر ہے، تو یہ الذی کی وجہ سے گویا دو لفظ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، الطالب اور خرج من الفصل، یہ دو جز جو ہیں الذی کی وجہ سے آپس میں مل کر ایک بن جاتے ہیں، یعنی وہ طالب علم جو ابھی ابھی کلاس سے نکلا تو یہ سارا مل کے مبتدا بن جائے گا، اور من انڈونیشیا یہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو یہ حصہ خبر ہوگا، تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، وہ کتاب جو میز پر ہے استاذ کی ہے۔ لمن هذا القلم الجمیل، یہ خوبصورت پین، الذی جو علی المکتب میز پر ہے کس کا ہے، تو لمن علیحدہ ہو گیا، هذا القلم الجمیل الذی علی المکتب یہ سارا علیحدہ کہ یہ خوبصورت قلم جو میز پر رکھا ہے وہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو۔ البیت الکبیر بڑا گھر، الذی فی ذلک الشارع، فی ذلک الشارع جو اس روڈ پر ہے، للوزیر وزیر کا ہے، تو یہ سارا حصہ یعنی البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع، یہ سارا حصہ کیا بن جائے گا، کیا نام ہے، مبتدا بن جائے گا، للوزیر خبر۔ السریر الذی فی غرفۃ خالد، وہ چارپائی جو خالد کے کمرے میں ہے، السریر وہ چارپائی، الذی جو فی غرفۃ خالد جو خالد کے کمرے میں ہے، مکسور ٹوٹی ہوئی ہے، اب یہ حصہ سارا آپ کا مبتدا بن جائے گا اور مکسور خبر بن جائے گی۔ تو یہ ہم نے موصوف صفت کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھی ہیں۔ بیت جدید یہ ایک مثال دی ہے، بیت منعوت ہے یعنی موصوف، اور جدید نعت یعنی صفت ہے۔ اس حصے میں جو نئے الفاظ آئے ہیں، المکتبہ لائبریری، الان ابھی، المروحہ پنکھے کو کہتے ہیں، المستوصف ڈسپینسری، المدرسۃ الثانویہ سیکنڈری اسکول، الوزیر وزیر کو، شہیر مشہور، حاد کا معنی ہے تیز۔ اس خوبصورت میسج کے ساتھ آج ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ من جد وجد، جو آدمی کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، من جد وجد، جو آدمی کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ ومن زرع حصد، ومن زرع حصد، اور جو کچھ نہ کچھ بوتا ہے، کاشت کرتا ہے تو وہ کاٹتا بھی ضرور ہے، مطلب آپ نے اگر کوئی کھیتی کوئی بوئی ہے، کاشت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل آپ کو ضرور دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔